ایشین پاور لفٹنگ پاکستانی بہنیں جنہوں نے والد کے خوابوں کو ایک منفرد تعبیر دی۔ میں ہوں اطہر جی اور تازہ ترین اسپورٹس کی خبریں حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ لاہور کے ضلع کچہری کے نواحی علاقے ساندہ کی رہائشی 4 بہنوں سائبل سہیل، مریم سہیل، ٹوئنکل سہیل اور ویرونیکا سہیل نے 2018 میں دبئی میں منعقد ایشین بینچ پریس چیمپئن شپ میں ایک ساتھ شرکت اور مختلف میڈل جیت کر ایک منفرد ریکارڈ قائم کر دیا۔ تاہم اس کا اعتراف ایشین پاور لفٹنگ فیڈریشن نے گزشتہ ماہ پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن کے نام ایک خط کے ذریعے کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا پاور لفٹنگ کی تاریخ میں بھی ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن کے سیکرٹری راشد ملک کے مطابق پاکستان کی 4 بہنوں کا یہ ریکارڈ ایشین پاور لفٹنگ فیڈریشن نے 2 سال تک جاری رہنے والی تحقیق اور چھان بین کے بعد تسلیم کیا۔ ایشین پاور لفٹنگ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی منفرد کامیابی ملک کے لیے قابل فخر اور نئی نسل میں کامیابیوں کے فروغ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ خط میں حکومت سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ ان 4 بہنوں کی کامیابیوں کو بطور طریقے سے سراہے۔ نیز ایشین پاور لفٹنگ فیڈریشن ان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو اور مبارکباد پیش کرتی ہے۔ راشد ملک کے مطابق یہ ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے اور اس سلسلے میں انٹرنیشنل پاور لفٹنگ فیڈریشن سے بھی رابطہ کیا گیا ہے جو اس پر تحقیق کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے 100% امید ہے کہ بین الاقوامی ادارے بھی بہت جلد اس ریکارڈ کو تسلیم کر لے گا۔ ایشین بینچ پریس چیمپئن شپ 2018 کے دوران سائبل سہیل نے 47 کلو گرام کیٹیگری میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ مریم سہیل نے بھی 72 کلو گرام کی کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کے ساتھ کانسی کی حقدار ٹھہری تھیں۔ ٹوئنکل سہیل جونیئر کے مقابلوں میں 72 کلو گرام کی کیٹیگری میں فاتح تھیں اور گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ اسی طرح جونیئر کے مقابلوں میں ویرونیکا سہیل نے 47 کلو گرام کی کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ منفرد ریکارڈ قائم کرنے والے یہ بہنیں لاہور کے ضلع کچہری کی نواحی بستی ساندہ کی رہائشی ہیں۔ ان کے والد کا نام سہیل جاوید کھوکھر ہے۔ ان کے 3 بیٹے بھی ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ مصور ہیں اور مختلف قسم کی پینٹنگ اور آرٹ ورک بناتے ہیں۔ سہیل کھوکھر نے بتایا کہ مجھے بچپن میں کھیلوں کا بہت شوق تھا۔ میرا جنون تھا کہ میں کرکٹر بنوں گا۔ میرے والدین نے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جس وجہ سے جب میرے بچے ہوئے تھے تو اسی وقت میں نے اپنے پورے نہ ہونے والے خواب اپنے بچوں میں دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچپن ہی میں انہیں بتا دیا تھا کہ وہ جتنا اور جو کھیل چاہیں کھیلیں، ان کا ساتھ دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے کم آمدنی کے باوجود بیٹیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوششوں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہوں نے پاکستان اور میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ریکارڈ قائم کرنے والی بہنوں میں سب سے بڑی بہن سائیکل، اس کے بعد مریم، تیسرے نمبر پر ٹوئنکل اور سب سے چھوٹی بہن ویرونیکا ہے۔ ان بہنوں میں اب تک سب سے زیادہ کامیاب ایتھلیٹ ٹوئنکل ہے جنہوں نے 3 بین الاقوامی اور 2 قومی مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ باقی 3 بہنیں بھی 1 سے زیادہ بین الاقوامی مقابلوں میں میڈل حاصل کرنے کے علاوہ قومی چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ ان بہنوں نے کھیل کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ ان بہنوں کی بین الاقوامی کامیابی کے سفر کا آغاز 2015 میں اس وقت شروع ہوا جب ٹوئنکل سہیل کو اپنی پہلی بین الاقوامی مقابلے ہی میں فتح حاصل ہوئی۔ مسقط میں منعقد ہونے والی ایشین بینچ پریس چیمپئن شپ کے لیے ٹوئنکل سائیکل کو پاکستان کی طرف سے منتخب کر لیا گیا تھا مگر حکومت کی جانب سے مدد نہ مل سکی۔ سہیل کھوکھر نے بتایا کہ ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ ان مقابلوں میں شریک دونوں بیٹیاں بھیج سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ زندگی کا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ کئی گھنٹے تک سوچنے کے بعد اپنے مکان گروی رکھوایا مگر اس سے بھی صرف اتنے پیسے مل سکے کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو بھیجا جا سکے۔ دل پر پتھر رکھ کے اور سائبل کے آنسوؤں سے نظریں چراتے ہوئے 15 سالہ ٹوئنکل کو ساتھ لے کر مسقط پہنچ گیا جہاں ٹوئنکل نے تاریخ رقم کر دی۔ ٹوئنکل سہیل نے بتایا کہ جب مقابلے میں شریک ہوئی تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہی ہوں، کوچ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اگر کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ میرے پاپا ہمیں خالص دودھ کا ملک شیک پلاتے تھے اور خود پانی پیتے تھے۔ میری مما ہمیں بہن بھائیوں کو بہترین کھانا کھلانے کے بعد بچا کچا کھاتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں ہار کوئی آپشن نہیں تھا،
مجھے اپنے ملک اور ماما پاپا کے لیے جیتنا تھا، جن کے لیے میں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر ناممکن کو ممکن کر دیا۔ سائبل سہیل کا کہنا ہے کہ مقابلے میں شریک نہ ہونے کا دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن پپا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی دکھی تھے اور مزید دکھی ہوتے، مگر جب بہن کی کامیابی کی خبر ملی تو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہماری مشکلات زیادہ نہیں تو کچھ کم ضرور ہوں گی۔ سہیل کھوکر کا کہنا ہے کہ 2016 میں منتخب ہونے کے باوجود بھی ان کی بیٹیاں منگولیا میں منعقد ایشیا کلاسک پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں حصہ نہیں لے سکتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ غربت کی وجہ سے بہت ہی قیمتی مواقع گنوائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مقابلے کے بعد 2017، 2018 اور 2019 میں لاہور کے میئر اسپانسرز اور پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن کے تعاون سے انہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کیں۔ سائبل سہیل بتاتی ہیں کہ میرے اور مریم سے پہلے ٹوئنکل نے پاور لفٹنگ شروع کی تھی۔ میں اور مریم سائیکلنگ کے علاوہ دیگر ایتھلیٹکس کرتی تھیں۔ جب ٹوئنکل نے پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ شروع کی تو پپا نے پہلے تو گھر پر تربیت دی، مگر اس کا سامان بہت مہنگا تھا اور کوچ کے بغیر ممکن نہ تھا، جس کے بعد پپا نے پاکستان پاور لفٹنگ کی فیڈریشن کے سیکرٹری راشد ملک کی مدد حاصل کی، جو پنجاب یونیورسٹی میں کوچنگ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جب دبئی گئے تھے تو وہاں پر ہر ملک کے کھلاڑی بہترین فوڈ سپلیمنٹ خریدتے تھے، لیکن ہم پاکستان میں فوڈ سپلیمنٹ نہیں خرید سکتے تھے تو دبئی میں کیا خریدتے۔ سائبل سہیل کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ تو صورتحال یہ تھی کہ کبھی کبھار پپا کا کام کم ہوتا تھا تو ہمیں گھر سے یونیورسٹی تک پیدل جانا پڑتا تھا اور اس دوران لوگوں کی معنی خیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے رشتہ دار اور محلے دار بھی باتیں بناتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو کوئی لڑکیوں والا کام اور کھیل کرو، پاور لفٹنگ اور ویٹ لفٹنگ لڑکیوں کے کھیل نہیں ہیں۔ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، مگر ہمیں پپا اور مما کی مشکل مدد حاصل تھی، جس بنا پر ہم بھی ڈٹ گئے تھے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پھر جب ہم نے کر کے دکھایا اور ٹوئنکل نے پہلا بین الاقوامی اعزاز حاصل کیا تو ہمارے دادا جنہوں نے ہمارے پپا کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ٹوئنکل پپا کو لینے خود ایئرپورٹ گئے۔ سائبل کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہمیں نہ صرف دادا کا تعاون حاصل ہو گیا تھا بلکہ طنزیہ نگاہیں بھی ختم ہو گئی تھیں، جس پر ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دنیا صرف عملی کام اور کامیابیوں پر یقین رکھتی ہے، اور ہم نے مزید محنت شروع کر دی تھی۔ ویرونیکا سہیل کا کہنا ہے کہ جب میں نے کھیل شروع کیا تو اس سے پہلے مریم تینوں بڑی بہنوں کافی کامیابیاں حاصل کر چکی تھیں، جس وجہ سے مجھے اس رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ مجھے اسکول میں بہت عزت دی جاتی تھی، میری ٹیچرز میری بہت حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔ مریم سہیل کا کہنا ہے کہ 2018 میں جب ہم لوگ دبئی گئے تو وہاں پر پہلا مقابلہ میرا تھا۔ آرگنائزر نے کہا کہ دیگر کھلاڑیوں کی طرح مجھے بھی شارٹ پہننا ہوگی، مقابلوں میں صرف شارٹ پہن کر ہی حصہ لے سکتے تھے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا، ہم پاکستانی ہیں، اپنی تہذیب اور تمدن سے کسی بھی صورت میں سے الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر ہم بہنوں نے صرف یہ کہ شرٹ پہننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان سے یہ بھی کہا تھا کہ شرٹس پہنے بغیر مقابلوں میں حصہ بھی لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مقابلوں میں ہمارا اصل مقابلہ انڈیا کے کھلاڑیوں سے ہوتا تھا، جن کو کئی مرتبہ شکست دے چکی تھی، مگر انڈیا کا دستہ ہمارے آفیشلز کے ساتھ مل کر ہمارا مقدمہ لڑ رہا تھا، جس پر تمام شریک ممالک کے آفیشل بیٹھے تھے۔ انہوں نے قوانین کی جانچ پڑتال شروع کی، جس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ہم مکمل سوٹ پہنے مقابلوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مریم سہیل کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال جو کافی دیر تک جاری رہی، اس سے میری کارکردگی پر برا اثر پڑنے کے باوجود بھی میڈل ٹیبل پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں مقابلوں میں شریک ہوں گی تو ہمیں شرٹس پہننے کو نہیں کہا جائے گا۔ راشد ملک کا کہنا تھا کہ سال 2017 میں بحیثیت کوچ ٹوئنکل مریم اور سائبل کو لے کر ہانگ کانگ بین الاقوامی مقابلوں میں شریک ہوا، جہاں پر تینوں بہنوں نے میڈل حاصل کیے۔ انہوں نے فیورڈ انڈیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو شکست دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مقابلوں کے دوران جب نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے آفیشل کھلاڑیوں کو پتہ چلا کہ پاکستان سے بھی خواتین کھلاڑی شریک ہیں تو وہ لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہمیں
شرکت کی اجازت کیسے ملی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی خواتین کھلاڑی شریک ہو رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں خواتین بھی اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں، ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جس پر انہوں نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ راشد ملک کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑی اور آفیشلز ہمیں مقابلے میں شریک ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ جب مقابلہ شروع ہوا، ان تینوں نے پرفارمنس دینی شروع کی تو سب بے اختیار کہہ اٹھے کہ ایسا ٹیلنٹ اور پرفارمنس کم ہی دیکھی ہے۔ ٹوئنکل اور سائبل اس وقت وابڈا کی جانب سے بھی کھیل رہی ہیں۔ ٹوئنکل کا کہنا ہے کہ دونوں بہنوں کو 20-20 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے۔ ہم اس پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ کچھ تو مل رہا ہے، کچھ تو ہمارے والدین کا بوجھ کم ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہماری صورتحال اچھی خوراک، فوڈ سپلیمنٹ، جدید مشینری جو ان پیسوں سے پوری نہیں ہوتی۔ سائبل کا کہنا تھا کہ جب 2018 میں ہم چاروں بہنیں دبئی سے مختلف میڈل جیت کر آئی تھیں تو ہمارے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام حاصل کیا تھا، اس میں سے بھی ہمیں صرف 3 لاکھ روپے ہی ملے۔ سہیل کھوکھر کا کہنا ہے کہ ہمارے اسپانسر کے علاوہ فیڈریشن اور کھیلوں کو چاہنے والے کچھ